کی فرمائش ہے کہ معراج کی رات ٹی وی پر جو کلام پڑھا تھا میرے حضور کا، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ان کی سمجھ میں آ گیا، ورنہ کئیوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھیے بات بس یہ ہوتی ہے، میں آپ کو عرض کر دوں، دو کیفیات ہوتی ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ دو کیفیات پہ رہ کے زندگی گزارو، مفہوم حدیث میں آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ رحمت کی کیفیت ہے، ایک ہے خوف کی، رحمت الہی اور خوف خدا۔ اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ جب خوف خدا ان پر طاری ہو جاتا ہے، جب نزا کی سختیاں سنتے ہیں، جب قبر کی وحشت کا معاملہ دیکھتے ہیں، جب میدان محشر کی دشوار گزار گھاٹیاں یاد آتی ہیں، تو وہ خوف الہی سے، خشیت الہی سے تھر 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 کانپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کبھی کہتے ہیں روشن کر قبر بے قصور کی ہے شرم جمال مصطفیٰ، اور جب رحمت خداوندی یاد آتی ہے، جب اللہ کا فرمان یاد آتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر آ رہی ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے، اس رحمت والے آقا کی یاد آتی ہے جو اپنے غلاموں کو کہیں نہیں بھولے، کہیں نہیں بھولے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ جب اس رحمت والے آقا کی رحمت یاد آتی ہے تو جھوم کر اور جھوم جھوم کے کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا دا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو کبھی برادر اولاد کہتے ہیں کہ خدا شاہد، خدا شاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ گواہ ہے۔ اور یاد رکھنا یہ بتاؤ مسئلہ کہ اگر کوئی شخص کوئی جھوٹی بات یہ کہہ کے کہے اللہ گواہ ہے تو یہ کفر ہے۔ یہ سن لیجیے مسئلہ، یہاں برادر اولاد کی عشق کی حالت تو دیکھیں، وہ کیفیت تو دیکھیں کون سی ہے؟ کہتے ہیں خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ یہ ہوتی ہے رحمت الخوف ملگی کیفیات۔ اب غوث پاک پر جو اللہ کی عنایات ہے، جو اللہ کا کرم ہے، وہ کسی عام پر تو نہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، غوث پاک فرماتے ہیں مریدی ہمت بشتح فغنی۔ تو آپ کوئی معلومہ کہہ سکتا ہے کہ حضور غوث پاک یہ کون سی سوچ دے رہے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے معلوم؟ اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت، یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مجھے سے کم علم بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہے۔ غوث پاک کی فرمان سن لیا، اب آئیے حدیث پاک کی طرف۔ ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور قیامت کب آئے گی؟ آقا فرماتے ہیں اے قیامت کا پوچھنے والے یہ بتا کوئی تیاری نہیں کی؟ کوئی تیاری ہے؟ عرض کی حضور تیاری کیا ہے؟ بس آپ سے محبت کرتا ہوں، صدیق و عمر سے محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اب کوئی ماں بننا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور یہ سوچ دے رہے کہ اب نماز معاف ہوگی، اب قبر کی فکر نہ کرو، اب میدان محشر کا خوف نہ کرو، نہیں۔ بات اصل یہ کہ حضور اپنی محبت کی عظمت بتا رہے ہیں کہ میرے مجھ سے محبت کرو گے تو بیڑا پار ہوگا۔ الحمدللہ جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ رحمت والی باتیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب اس یہ نہیں ہوتا کہ ہم قبر کے خوف سے بے خوف ہیں، ہم قبر کے معاملات سے بے خوف ہیں، ہم میدان محشر کے معاملات سے بے خوف ہیں۔ الحمدللہ ہمیں ایمان کی بھی فکر ہے، اور جس کو ایمان کی فکر نہیں ہوتی وہ خوف ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ لگا۔ الحمدللہ ہمیں ایمان کی فکر بھی ہے، ہمیں قبر کا خوف بھی ہے، ہمیں میدان محشر کے بھی معاملات ہیں، لیکن جب محبوب کی رحمت کو دیکھیں گے نہ تو خوف نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کیفیات ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ بہرحال پڑھتا ہوں۔ اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے،
چلو مختصر 50 نمازیں ملی. کتنی؟ حضور کو کتنی ملی نمازیں؟ 50. راستے میں واپسی آ رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام مل گئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نا رب پکار میں رب ارنی, جواب ملا تھا لن ترانی. حضور فرماتے ہیں بات اصل یہ تھی کہ 9 بار کہا, 9 بار کہا تھا. اللہ نے فرمایا مارے موسیٰ کھڑے ہو جانا, میں 50 دوں گا. تم جب وہ آئے نا محبوب, مجھے تو نہیں دیکھ سکتے, اسی کو دیکھنا جب مجھے دیکھ کے آئے. میں 5 قدم کر دوں گا, وہ پھر آئیں گے, پھر دیکھنا. میں 5 قدم کر دوں گا, اس طرح 9 دفعہ محبوب کی زیارت کر لیں. آنا جانا میرے ہوئے. اب دیکھو میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر 50 نمازیں حضور پر فرض ہو جاتی اور امت کو 50 نمازوں کا تحفہ ملتا تو مجھے بتاؤ کہ صدیق اکبر نہیں پڑھتے؟ پڑھتے. فاروق اعظم نہیں پڑھتے, عثمان غنی نہیں پڑھتے, علی شیر خدا نہیں پڑھتے, حضور کے پیارے صحابہ نہیں پڑھتے. بات کیا ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مبارک نظریں تو ہم جیسوں پہ تھی. سبحان اللہ. ایسا وقت بھی آئے گا کہ 5 نہیں پڑھ پائیں گے. الحمدللہ ہم جو وسیلے والے ہیں اس کے فائدے میں. سبحان اللہ. تم وسیلے کو نہیں مانتے تو 50 پڑھو. سارے کام کاج چھوڑو, یہ سب کاروبار چھوڑو, دھندے چھوڑو, چلے چھوڑو, بس پڑھتے نماز. وسیلے کو نہیں مانو گے تو کہاں جاؤ گے بھائی؟ الحمدللہ کتنی نماز پڑھتے ہیں ہم؟ 5, لیکن ثواب ملتا ہے 50. عرش سے بھی پرے وہ آئے کیونکہ آنا جانا میرے حضور کا ہے. شادیاں میں بجے شب معراج, شادیاں میں بجے. اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں شادیاں نے کیسے بجتے ہیں؟ امام کہتے ہیں بس رخ میں گاتی ہے پورے ترانہ نور کا. سبحان اللہ. قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا. کیا پنا نام خدا اسرا کا دولہا نور کا. سر پہ صحرا نور کا, بر میں شہانہ نور کا. شادیاں میں بجے شب معراج کیونکہ آج جانا میرے حضور کا. بولو آج جانا میرے حضور کا. اب دیکھو بات وہیں آ گئی کہ دینے والی رضا اللہ کی. کوئی شک تو بولو نا, دینے والی رضا وہ دینے والی ذات اللہ کی پر دلانا میرے پشاور کس کو چلنا ہے؟ وہاں کا تو نام بھی نہ لو. چلو چلتے ہیں, سوال چلتے ہیں, کوئی نہیں آئے.
چلو بنگلہ دیش چلتے ہیں، چلو مدینہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ مدینہ کون کون چلتا ہے؟ کس کس نے جانا مدینہ؟ اور جس نے مدینہ جانا ہے کر لو تیار۔ بات اصل یہ ہے کہ میں ہوں تیار، میں ہوں تیار، میں ہوں تیار، انتظار یہ ہے کب بلانا میرے حضور ہے، کب بلانا میرے حضور ہے۔ اشعار کے بعد سچ کو مسجد میں بیٹھے ایمان کے دل پہ ہاتھ رکھے، گنبد خضرا کی یاد آئی کہ نہیں؟ مدینے کی یاد آئی کہ نہیں؟ بیٹھے ہیں یہاں، بظاہر یہاں بیٹھے، بدن یہاں پہ ہے، روح کہاں؟ مدینے۔ یہ بھی کرم نہیں ہے حضور کا؟ بیٹھے بیٹھے مدینے سبحان اللہ چاند کیوں کرنا ہوگا دو ٹکڑے، چاند کیوں کرنا ہوگا دو ٹکڑے، یارو حکم پانا میرے حضور کا ہے، حکم پانا میرے حضور کا ہے۔ ہم میں شر کی دھوپ کا ہے کہ وہاں غم نہ